بہت جلال میں عباس. حسین نے مسکرا کے اپنے شیر کو دیکھا، اس کے جلال کو دیکھا، دیکھو میرے شیر کا غیظ و غضب. اس لشکر کو بھی دکھایا کہ دیکھو یہ ہے میرا عباس، کسی کی ہمت نہیں کہ اس طرف آ جائے. لیکن پھر حسین آگے بڑھے اور اپنا بایاں ہاتھ عباس کے دائیں شانے پہ رکھ دیا اور ایک جملہ کہا، بس عباس ابھی جنگ نہیں کرنی، خیمے ساحل سے ہٹا لو. بس یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عباس نہیں جانتے کہ یہ میرے مولا عباس، میرے مولا حسین کا ہاتھ ہے. عباس کو نہیں معلوم کہ میرا امام ہے حسین، میرا آقا ہے، میرا سید ہے، میرا سردار ہے، اس کی اطاعت مجھ پر واجب. یاد رکھیے روایت میں یہی ہے کہ عباس نے نگاہیں زمین میں گاڑ دیں اور ایک جملہ کہا، میرے مولا تیرا یہ غلام تیرے ہر حکم کی اطاعت کرے گا. یہ الگ بات کہ نظریں اٹھائی نہیں، کیونکہ شدت ضبط سے جو آنسو آئے ہیں کہیں میرا مولا حسین نہ دیکھ لے. وہی شمشیر جسے عباس نے خط کھینچا تھا خیموں کی تنابوں کو کاٹنا شروع کر دیا. منتقل اطمینان ہے عباس کو، کوئی بات، جب جنگ ہوگی ساری حسرتیں نکال دوں گا. کہاں کہاں کی حسرتیں عباس کے. جنگ شروع ہوئی، عباس کو بلایا گیا. خوش ہو گئے عباس کہ اب میرا مولا مجھے جنگ کی اجازت دے گا، میں میدان میں جاؤں گا. علم دے دیا کہ عباس قلب لشکر میں کھڑے ہو جاؤ، تم علمدار ہو. سمجھ گئے عباس کہ ابھی جنگ کی اجازت نہیں. صبح سے لے کے قرب عصر تک عباس اپنے ایک ایک سپاہی کو گھوڑے سے گرتے دیکھتا رہا اور اپنے مولا کے ہاتھوں پہ اس کے لاشے کو آتے ہوئے دیکھتا رہا. ایک وقت وہ آیا کہ جب عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ میں منا نہ میں سرا، نہ مقدمہ نہ خلف لشکر، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. سر جھکائے ہاتھ میں علم ہے، در خیمہ پہ آئے، اذن دخول طلب کیا. مولا یہ غلام اذن باریابی چاہتا ہے، جانتے ہیں نا معصوم کا خیمہ ہے، معصوم کا گھر ہے، اذن دخول ضروری ہوتا ہے. جیسے ہم جاتے ہیں روزوں پہ پہلے اذن دخول پڑھتے ہیں پھر اندر داخل ہوتے ہیں، اذن دخول طلب کی. حسین نے اجازت دی، آ جاؤ عباس. عباس خیمے میں داخل ہوئے، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. اتنی ہمت تھوڑی ہے عباس میں کہ حسین کے سامنے بات کرے. دیکھا حسین نے، پوچھا عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ فرماتے ہیں مولا عباس کہ ہاں میرے سید، میرے سردار، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کروں گا. عباس جو دل میں ہے وہ کہو، جو چاہتے ہو وہ کہو. کہتے مولا اب اس غلام کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے. بڑی حسرت سے حسین نے ایک جملہ کہا، عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کی زینت ہو، علمدار ہے نا، علمدار ہے. اب اپنے لفظوں میں کہہ دوں کیا کہا ہوگا؟ عباس تم سے بیویوں کی ڈھارس، تم سے بچوں کی ڈھارس. جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا بیویاں گھبرا کے علم کے پھریرے کو دیکھتی تھی. علم کا پھریرا لہرا رہا ہے یعنی عباس موجود ہے، اور جب تک عباس موجود کوئی مصیبت خیموں تک نہیں آ سکتی. عباس تم سے سب کی ڈھارس سے نہ چلا، تم علمدار ہو. سر جھکائے مولا فرماتے ہیں، عباس فرماتے ہیں میرے مولا میرا لشکر کہاں ہے؟ سب کو تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے گنج شہیدہ میں پہنچایا ہے. بس اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، ایک چھوٹی سی بچی دوڑی آئی. عزادارو سقائی کی روایت پہ اگر کوئی شک کرتا ہے مجھے اس کی ذہنی حالت پہ شک ہوتا ہے. یہ وہ منصب ہے سقائی کا، نہیں سمجھ میں آتا تمہاری. کربلا میں مشکیزیں نہیں دیکھے، سقا کا لقب نہیں دیکھا روزے پہ لکھا ہوا سقا کا لقب. اور سنو اور آسان بتاؤں، یہ جو علم ہے عباس کا، اس کے گلے میں ننھا سا مشکیزہ دیکھا نہیں دیکھا؟ بتاؤ کس نے ڈالا یہ مشکیزہ؟ کس نے ڈالا؟ یہ کس نے پہنایا؟
یہ مشکیزہ اعلان کرتا ہے کہ یادگار ہے کسی معصوم بچی کی، کسی معصومہ کی یادگار ہے یہ مشکیزہ، جو دوڑی دوڑی آئی تھی چچا کے دامن سے لپٹ کر کہتی تھی چچا جان کیا آپ بھی پانی نہیں پلا سکتے، پیاس ہلاک کیے دیتی ہے۔ عباس کی جیسے دلی مراد بر آئی، گھٹنوں کے بل زانوؤں کے بل بیٹھ گئے زمین پہ، بچی سے کہتے شہزادی ایک بار اپنے بابا سے اجازت دلوا دیجئے، یہ غلام وعدہ کرتا ہے پانی لے کر آئے گا۔ اور اگر میں جملہ یوں کہوں تو عجب نہ ہوگا کہ عباس نے یوں کہا ہوگا شہزادی اجازت دلوانا آپ کا کام، علقمہ کو کھینچ کے آپ کے قدموں میں پھینک دینا عباس کا کام۔ اتنا مان ہے، اتنا بھروسہ ہے عباس کو قوت بازو پر، اجازت کیسے نہ ملتی، سفارش جو ایسی تھی، بچی دوڑی دوڑی گئی، ایک سوکھا سا مشکیزہ لے کر آئی، عباس اتنا جھکے کہ بچی نے اپنے ہاتھ سے عباس کے گلے میں وہ مشکیزہ ڈال دیا۔ پہنچے عباس فرات کے ساحل پہ، صاف کیا لشکر کو، صاف کیا، پہنچ گئے ساحل پہ، گھوڑے کو ترائی میں اتارا، خود گھوڑے سے اترے، چلو میں پانی لیا، ارے پینے کا خیال کیسا، کہاں کا، کیا بات کرتے ہو، چلو میں لیا اور فرات کے منہ پہ مارا، دیکھ دیکھ علی کا لال ایسے قبضہ کرتا ہے۔ اس لیے عباس غازی غازی غازی، کیوں ایسا قبضہ تھا عباس کا کہ آج تک علقمہ کے ساحل پہ عباس کا علم لہرا رہا ہے۔ فرات میرا قبضہ کچھ دیر کا نہیں ہے، قیامت تک کے لیے تیرے ساحل پہ میرا علم لہرائے گا۔ ایسا علم گاڑا تھا، اور کوئی بعید نہیں، اپنے بابا کو بھی خطاب کیا، اے بابا حیدر کرار، پتھر میں علم گاڑا تھا، دیکھ تیرے بیٹے نے پانی پہ علم گاڑ دیا۔ مشکیزہ بھرا، واپس پلٹا علی کا شیر، حسین ایک بلند مقام سے دیکھ رہے ہیں، عباس نظر نہیں آتے مگر علم تو نظر آ رہا ہے نا۔ دیکھا علم تیزی سے خیمہ گاہ کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، پھر حسین نے دیکھا کہ علم کے آنے کی رفتار کم ہوئی اور کم ہوئی، پھر حسین نے دیکھا کہ علم کبھی دائیں جاتا ہے کبھی سمجھ گئے نا، ارے عباس راستہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پھر حسین نے دیکھا کہ ایک مقام پہ علم جھکا مگر اٹھ گیا، سمجھ گئے حسین میرے شیر کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ کچھ دیر علم ڈگمگایا، پھر جھکا مگر پھر اٹھ گیا، حسین نے جان لیا میرے شیر کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گئے۔ پس کچھ دیر علم لہرایا، تھر تھر آیا، اس کے بعد جب تیسری بار ٹھنڈا ہوا پھر اٹھ نہ سکا، کیوں؟ ارے کیا کرے عباس، ایک طرف سکینہ کا مشکیزہ ہے، ایک طرف علم ہے، بازو ہے نہیں، کیا سنبھالے، مشکیزہ سنبھالے یا علم؟ مشکیزے کی زیادہ اہمیت تھی، علم ٹھنڈا ہوا، عباس مشکیزے پر چھا گیا، ایسے چھا گیا کہ کہیں سے بھی تیر آئے میرے جسم میں لگے، گھوڑے کو ایڑ دیتے رہے، کہہ رہے اے اسپِ وفادار جلدی کر آگے چل، بس ایک بار خیمے تک پہنچا دے، پھر تجھے کوئی زحمت دینے والا نہیں۔ عزاداران حسین، جب میں پہلی بار کربلا گیا تھا تو میرے گائیڈ نے، میرے رہنما نے مجھے ایک جگہ دکھائی، اب وہاں مارکیٹیں بن گئی، ہوگا نشان لیکن مجھے نہیں پتا، وہ رہنما بھی اب دنیا میں نہیں رہی، یونس کربلائی صاحب جو مجھے لے کر گئے تھے اپنے ساتھ، ایک مقام دکھایا، وہ مقام خیمہ گاہ سے قریب، اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مشکیزے پر تیر لگا تھا۔ انصاف کی بات بتاؤں، میری سمجھ میں نہیں آئی بات، میں نے کہا قتل گاہ تو پیچھے ہے، عباس کی قتل گاہ جہاں آپ شہید ہوئے تھے وہیں تو آپ کو دفنایا گیا ہے نا، کیونکہ لاشا لانے کو منع کر دیا تھا نا،
منع کر دیا تھا. لیکن عزیزوں اسی دن شام کو جب میں نے مجلس پڑھی تو جیسے سارا مطلب کشف ہو گیا. میری سمجھ میں آیا کہ میں خود ہی تو پڑھتا ہوں اور خود ہی آج تک غور نہیں کیا. سنو، آگے جا رہا تھا عباس، خیمہ گاہ کی طرف جا رہا تھا عباس. جب مشکیزے پر تیر لگا، پانی بہہ گیا، عباس کی آرزویں بہہ گئی تو عباس نے گھوڑے کا رخ واپس موڑ دیا تھا. اے اسب وفادار، اب واپس چل، واپس چل. اب تو میرے بازو بھی نہیں کہ پھر سے پانی کی کوشش کروں. سمجھ میں آیا؟ اس لیے تیر لگنے کی جگہ آگے ہے اور عباس کے گھوڑے سے گرنے کی جگہ پیچھے ہے. کیسے گرے تھے میرے مولا عباس؟ کس طرح سے گرے تھے؟ یہ مصیبت نہیں پڑھوں گا تو تسلی نہیں ہوگی، کیونکہ کسی ذاکر کو کتابوں میں بھی یہ نقل ہے واقعہ. آپ نے خواب میں کہا تھا سب کے مصائب پڑھتا ہے، میرے مصائب کم پڑھتا ہے. مولا میں تو سب سے زیادہ آپ کے مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں، میری سب سے بڑی مصیبت بیان نہیں کرتا. مولا سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ کہا سن جب میرے بازو قلم ہو چکے تھے، مشکیزے سے پانی بہہ چکا تھا، چاروں طرف سے تیر سنسناتے ہوئے آتے، میرے جسم میں پیوست ہوتے چلے تھے. ایک ملعون نے ایسا تیر مارا میری آنکھ میں پیوست. میں بڑی اذیت میں تھا، میں بڑی تکلیف میں تھا. میں نے سر کو جھٹکے دے کر چاہا یہ تیر نکال دوں، نہ نکال سکا. میں نے کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر چاہا یہ تیر کھینچ لوں، نہ کھینچ سکا. میں نے ساری طاقت جمع کی، زانوؤں کو فضا میں بلند کیا، تیر کو درمیان میں لے کر کھینچنا چاہتا تھا. ایک ملعون نے ایسا گرز مارا تھا، ایسا گرز میرے سر پہ مارا تھا. ایسا کرے حسین کربلا میں جو شہید گرتا تھا. ارے فطرت انسانی کا تقاضا ہے، بلندی سے پستی کی طرف آتا تھا، ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا. ارے میرے بازو نہ تھے، میں سر کے بل ایسے گرا تھا. سارے تیر میرے جسم میں پیوست ہو گئے. بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی. سکینہ پریشان ہے، میرا امو نہیں آیا، میرا چچا نہیں آیا. فضا، اماں فضا ذرا خبر تو لے کر آ. فضا نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کچھ دیر مشاہدہ کیا، اس کے بعد کہتی ہے مبارک ہو سکینہ، بیٹا بھی علم نہیں لانا، مجھے مصائب پڑھنے دو. مبارک ہو سکینہ، مبارک ہو، تیرے چچا نے وعدہ پورا کر دیا، تیرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، تیرے چچا کا علم آ رہا ہے. ارے اماں فضا آپ نے بڑی جلدی کر دی، بڑی جلدی کر دی. آپ نے علم آتے دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ وہ علم عباس کے لہو میں غرق ہے، وہ علم عباس کے لہو میں غرق ہے. بس سکینہ نے تو اتنا سنا کہ میرا چچا آ رہا ہے، دوڑنا شروع کیا. ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، آوازیں دیتی جاتی ہے، آؤ بچوں آؤ، اپنے اپنے کوزے لے کر آؤ. میں نہ کہتی تھی میرا چچا ہے عباس، وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے، یعنی بچوں کے لیے عباس پانی لے کر